اچھا، کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ کو رسول جیسا مقام دے دیتے ہیں، خصوصاً ائمہ اربع ہے، اس میں ائمہ اربع ہے، احناف ہیں، مالکیہ ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، اور احناف میں بریلوی ہے، اور نہ جانے کون کون۔ یہ لوگ اپنے ائمہ کو نبوت جیسا مقام دیتے ہیں، ان کے اقوال کو، ان کے فرامین کو، ان کے اجتہادات کو، ان کے استنباطات کو، ان کے بیان کیے ہوئے فقہی مسائل کو، ان کے بتائے ہوئے احکام کو یہ لوگ ایسا مقام دیتے ہیں جو مقام قرآن و حدیث کو حاصل ہے۔ اس طرح لوگ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں جس طرح وحی الہی یعنی قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے، اور اپنے ائمہ کو نبی جیسا مقام دیتا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ معزز اساتذہ مدرسہ اور عزیز طلباء و طالبات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الصف کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ وہ اس کو دیگر تمام ادیان و مذاہب پر ظاہر کر دے، غالب کر دے، فائق اور برتر کر دے، اور دین اسلام کا یہ ظہور و غلبہ، دین اسلام کی یہ فوقیت و برتری خواہ مشرکین کو، مخالفین اسلام کو، معاندین اسلام کو ناگوار اور ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم اور آپ اس آیت کریمہ کو شروع سے مختصر انداز میں سمجھتے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ پورے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا نصیحت اس آیت کے اندر، کیا موعظت ہے، اور دین اسلام کی حقانیت و صداقت اور اس کی افادیت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہے، آئیے ہم اور آپ اس کو سمجھتے چلتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آیت کریمہ کا یہ ابتدائی حصہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت کے جو اعلیٰ مقام پر فائز تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایت کردہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی رسالت و نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو رسول اور نبی ہونے کا اعلان کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور ہم امت مسلمہ، ہم مسلمان جو آپ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا اور نبی بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ قرآن میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عزیز طلبہ، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، خصوصاً طلبہ اور طالبات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں۔ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، ابھی ماضی قریب میں
غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ان لوگوں نے جو خود کو نبی بنا کر کے پیش کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ خود ساختہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ڈر کر کے خود کو نبی بنا کر کے پیش کیا۔ یہ لوگ ڈپلیکیٹ نبی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا ہے، نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو نہیں ملی تھی۔ ان لوگوں نے خود سے بنا کر کے، گڑھ کر کے، جھوٹا دعویٰ کر کے نبوت کا اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت تھی، آپ علیہ السلام نے جو نبی ہونے کا اعلان کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے، بنا کر کے اپنے آپ کو نبی نہیں بتایا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے، رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے۔ رسالت و نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس آیت کا مفہوم ہے۔ اچھا، کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ کو رسول جیسا مقام دے دیتے ہیں، خصوصاً ائمہ اربعہ ہے، اس میں ائمہ اربعہ ہیں، احناف ہیں، مالکیہ ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، اور احناف میں بریلوی ہے، اور نہ جانے کون کون ہے۔ یہ لوگ اپنے ائمہ کو نبوت جیسا مقام دیتے ہیں، ان کے اقوال کو، ان کے فراویل کو، ان کے اجتہادات کو، ان کے استنباطات کو، ان کے بیان کیے ہوئے فقہی مسائل کو، ان کے بتائے ہوئے احکام کو، یہ لوگ ایسا مقام دیتے ہیں جو مقام قرآن و حدیث کو حاصل ہے۔ اس طرح انہیں آنکھ بند کر کے مانتے ہیں جس طرح وحی الہی یعنی قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے، اور اپنے ائمہ کو نبی جیسا مقام دیتے ہیں۔ احناف کا خاص طور پر حال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کوئی مسئلہ یا احناف کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو قرآن کی تعویل کریں گے، حدیث کی تعویل کریں گے، ایسی تعویل کریں گے جس میں تحریف تک بھی وہ لوگ چھوڑتے نہیں، تحریف تک کر بیٹھتے ہیں، اور اپنے ائمہ کو نبی جیسا مقام دیتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اپنے آپ کو اس درجے کا نہیں بتلایا، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی بیان کیا ہوا فقہی مسئلہ، ہمارے اجتہادات، ہمارے استنباطات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ان کو چھوڑ دینا، قرآن کو لے لینا، حدیث کو لے لینا، وہی ہمارا مذہب ہے۔ لیکن ان کے ماننے والے نے ان کو نبی جیسا مقام دے دیا۔ عزیز طلبہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، آپ کے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے، مومنوں نے، امت مسلمہ نے اپنی طرف سے ان کو نبوت کا مقام نہیں دیا، رسالت کا مقام نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یہ بات مستحکم طور پر بیٹھ جانی چاہیے، آپ کا یہ عقیدہ مضبوطی سے یہی سمجھ جانا چاہیے چھوٹی ہی عمر سے کہ ہمارا کوئی اگر مذہبی امام ہے، مذہبی پیشوا ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے رسول ہیں، وہی نبی ہیں۔ ان کے علاوہ اب قیامت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، نبوت کا دروازہ پر۔ آگے اللہ نے فرمایا بالہدا و دین الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس دنیا میں ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا، یعنی مذہب اسلام دے کر کے بھیجا۔ یہاں پر غور کیجیے، یہ جو مذہب اسلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے، کسی مفکر کی فکر نہیں ہے مذہب اسلام، کسی محقق کی تحقیق نہیں ہے دین اسلام، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے دین اسلام،
کسی ملک کا قانون اور ضابطہ کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. دین اسلام کے جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں، جتنے بھی قوانین و ضوابط ہیں، جتنی بھی تنبیہات و ہدایات ہیں، جتنی بھی حدود و قیود ہیں، جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، ان احکام و مسائل کے تعلق عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، افکار و نظریات سے ہو، یہ سارے قانون، سارے احکام و مسائل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارا رابطہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اور اسلام کی حقانیت سے متعلق ایک بہت بدیہی اور آسان سی بات ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہماری جسمانی ضروریات اور فطری تقاضوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہماری جسمانی ضروریات کیا ہے، فطری تقاضے کیا ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے. یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ شجر ہے، حجر ہے، اشیاء خردوش ہے، ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. تمام چیزوں پر اللہ نے پیدا کیا ہے. تمام چیزوں کے خاصیتوں کو، ان کی تاثیروں کو، تقاضوں کو سب اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ہم انسانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے نقصان دہ ہے، زندگی کا کون سا طریقہ ہمارے لیے فائدہ مند اور سودمند ہے، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے پیدا کیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہمارے نفع اور نقصان کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے. جب ایسا ہے، اور یہ 100% ہے، یہ ماننا پڑے گا، جب ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا مذہب اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دین جو دین اسلام ہے، اس اسلام سے بہتر ہم انسانوں کے لیے کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ دین اسلام کے احکام و مسائل کو آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام میں ہر ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہر ایسی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے جو فرض ہے. جتنا ضروری ہے اس کو اتنے ہی ضروری قرار دیا گیا. اسلام میں شراب حرام ہے. دنیا کے تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ یہ شراب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. سودی معاملات حرام ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں پر ظلم ہے. وہ تمام چیزوں پر اسلام نے بینڈ لگا دیا ہے، پابندی عائد کر دی ہے جو ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور جو چیزیں ضروری ہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، والدین کی خدمت ضروری ہے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ ضروری ہے، عدل و انصاف ضروری ہے، جو انسانوں کے لیے ضروری ہے اس کو ہمارے اسلام کے اندر ضروری قرار دیا گیا. عزیز طلباء و طالبات، معزز سامعین و سامعات، آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم انسانوں کے لیے اسلام سے بہتر کوئی اور مذہب نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس دین اسلام اس لائق ہے کہ دنیا میں اس کا بول بالا ہو، اس کو فوقیت ملے، برتری ملے، اس کو ظہور و غلبہ ملے. اللہ نے آگے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دین اسلام دے کے بھیجا، ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا تاکہ وہ اس کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر ظاہر کر دے، غالب کر دے، فائق کر دے، بول بالا کر دے اور برتر کر دے. عزیز طلبہ، اس بات کا غور سے سنیں. دین اسلام کا جو ظہور و غلبہ ہے، دین اسلام کی جو فوقیت و برتری ہے دیگر ادیان پر، کس اعتبار سے؟ عدل و انصاف قائم کرنے کے اعتبار سے، امن و شانتی قائم کرنے کے اعتبار سے، حقوق دینے کے اعتبار سے، اور روحانی سکون کے اعتبار سے، ذہنی ٹینشن کو ختم کرنے کے اعتبار سے، دنیا انسانی معاشرے میں توازن اور اعتدال کو برقرار کرنے کے اعتبار سے، معاملات ہو، عبادات ہو، ہر چیز میں ایک اعتدال کے اعتبار سے دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے
वही इलाही का नुज़ूल हुआ है जो कुरान और हदीस की शक्ल में है। यही इस्लाम। अजीज तलबा, ये मदारिस जो कायम किए जाते हैं अहद रिसालत से लेकर के अब तक और क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। और ये जो मदरसतुल मुस्लिमीन जो कायम है, जहां पर आप ज़ेर तालीम है, इस इदारे की बुनियाद भी इसीलिए हुई है ताकि आप कुरान को समझें, हदीस को समझें, इस्लाम को समझें, इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत को समझें, दीन इस्लाम के जो हकाम मसाइल है, उन हकाम मसाइल के अंदर जो इंसान के फवाइद है, जो इंसान के हक में है, उन्हीं हकाइक को समझाने के लिए, उन्हीं बातों को समझाने के लिए ये इदारा भी, इस इदारे के मुअस्सिस मौलाना शमीम साहब इसराही हफिज़हुल्लाह ने इस इदारे को कायम किया। और इसको समझने के लिए आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आपको नहव सर्फ में, अरबी जुबान के कवायद में खुद को मजबूत करना होगा। अरबी जुबान और अदब पर आपको मजबूती हासिल करनी होगी। फिर कुरान है, हदीस है, फिक़ह है और दिगर इल्मी मवाद है, उसको आपको समझना होगा। फिर आप इस्लाम को समझेंगे, इस्लाम के हक्कानियत को समझेंगे और समझने के बाद अब जहां रहे वहां इस्लाम के हक्कानियत को समझाएंगे। खुसूसन हमारे उन भाइयों तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना वक्त का अहम तकाज़ा है। जहां तक इस्लाम नहीं पहुंचा है या जो लोग इस्लाम से मुतालिक शुकूक व शुबहात में मुब्तला हैं, अजीज तलबा, आपको तैयार होना है, उनके शुकूक व शुबहात को दूर करना है। अपने मुसलमान भाई जो मुसलमान होते हुए इस्लाम से दूर है, उनको इस्लाम से करीब करना है। इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में डालना है। इस्लाम की हक्कानियत, सदाकत और इफादियत को उन्हें समझाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आज मुआशरा आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा है, आपके लिए राहें तक रहा है कि मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन के बच्चे कब पढ़ करके फारिग होकर आएंगे कि हमारे इल्मी प्यास को बुझाएंगे, मुआशरे की इस्लाह करेंगे और खराबियों को दूर करेंगे और एक साले मुआशरे की तस्वीर बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा उसको अमल करने के तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे ये मासूम बच्चे हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाके से, ऐ अल्लाह, ये तेरे बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है। परवरदिगार आलम, इनके हाफिज़े को मजबूत फरमा, इन्हें बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन्हें मुस्तक़बिल का बासलाहियत मुअल्लिम, मुदर्रिस और काबिल कलाम खतीब और बच्चियों को खतीबा, मुअल्लिम और मुअल्लमा और इनको दाई और दाया और मुबल्लिग और मुबल्लिगा बना। परवरदिगार आलम, हमें जब तक जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख और हम सब का खात्मा ईमान की हालत में फरमा। अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमनी व रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अब्दुहु व अतम्मुहु अकबर।